اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں اور ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بار سے یہ الحمدللہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے، عالمی روحانی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ پروگرامز میں ضرور موجود رہا کریں گے۔ آپ کے جو مسائل ہیں، جو عصری مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور ان کے بھی تسلی بخش جوابات آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آج بات کریں گے ہم وبا کے حوالے سے۔ آیا وبا کا کیا تصور ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا گزشتہ جو سورج گرہن کا ایک سلسلہ ہوا، سورج گرہن کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ پھر بیماری کے حوالے سے لوگ ذہنی طور پر بہت زیادہ انتشار کا شکار ہیں۔ ہر شخص، میں یہ دیکھ رہا ہوں، ڈپریسڈ نظر آ رہا ہے، کنفیوز نظر آ رہا ہے اور ہر شخص کے اندر ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آیا یہ کب سے شروع ہو گیا اور کیسے شروع ہو گیا اور کب تک رہے گا؟ آیا یہ ہماری معیشت کس طرح، کب تک یہ اس طرح ابتری کا شکار رہے گی، بدحالی کا شکار رہے گی عوام؟ لوگ کب تک دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے اس طرح جس طرح اب کی جا رہی ہے؟ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں بے چین کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ظاہر ہے شاہ صاحب سے مشورہ کیا اور شاہ صاحب کی رہنمائی میں آج وبائی امراض کے حوالے سے بات کریں گے اور عصری جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا آج سے الحمدللہ عالمی روحانی اسکالر، ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو ہمیشہ ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے بھی ہم نے آپ کو مدعو کیا، تشریف لائے، بہت مصروف شخصیت ہے، لیکن میٹرو ون نیوز کے لیے آپ نے وقت عنایت فرمایا ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد علی شاہ صاحب سے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ آپ انوار القرآن میں ماشاءاللہ تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں اور ایک تدریسی شخصیت ہے، اور ظاہر شاہ صاحب نے ریکمنڈ کیا ہے تو ایک ظاہر بہت اہم شخصیت ہے جس کے حوالے سے پوری دنیا میں جب یہ پیغام جائے گا تو محسوس ہوگا کہ علماء دین ماشاءاللہ اپنے علم کی روشنی کس طرح پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک نوجوان ثناخواں اور پرعزم ثناخواں محمد فاخر قادری موجود ہیں جو بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو چونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر شخص سبز گنبد کی طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعائیں کر رہا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہماری یہ ان وباؤں سے اور اس بیماری سے ہماری خلاصی عطا فرما اور ہمیں محفوظ فرما۔ نعت پیش کریں گے جناب محمد فاخر قادری۔ بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے
پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا، پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد فاخر قادری بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت محبت نظر کر رہے تھے۔ میں نے حضرت قبلہ پیر محمد علی شاہ صاحب کے حوالے سے عرض کیا، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جہاں یہ روحانی تشنگی کی سیرابی کا سامان کرتے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ اور بطور خاص کرونا کے حوالے سے بھی فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے پیمانے پر نور القرآن کے عنوان سے ماشاءاللہ ایک ادارہ نور القرآن، جس کے تحت ماشاءاللہ تعلیمات کا بھی سلسلہ جاری ہے، بنات کے حوالے سے بھی سلسلہ جاری ہے، تعلیمات کا لنگر کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو میڈیکل طبی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جنہیں آپ اور ہم اگر دیکھیں تو حیرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ جو فرد واحد سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ تو شاہ صاحب سے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں، آپ کے انشاءاللہ آپ کے منصوبوں میں ہیں، آپ کے مستقبل میں وہ تمام چیزیں جو ہیں منظر عام پر آئیں گی، اور بہت ساری چیزیں اس وقت بہت اچھے اور فعال انداز میں خود دیکھ چکا ہوں، مدرسے کے حوالے سے، حفظ قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور بنات کے حوالے سے بھی۔ تو شاہ صاحب اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، وبا کے حوالے سے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم وبا پر بھی بات کریں گے، سورج گرہن ہوا تو اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دیگر افراد کی بھی ظاہر اموات ہوئی، لیکن علماء حضرات، مشائخ عظام، یعنی دینی طبقے سے بہت سارے لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، میں چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ماشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا نام ہے آپ کا، کیو ٹی وی اور کئی چینلز پر، اور کئی ماشاءاللہ بڑی بڑی محفل میں آپ سے ملاقات رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ عرض یہ کہ جیسے ہر شعبہ یا ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کا ایک تعلق ہوتا ہے ستارہ اور برج، تو اسی طرح ہم علوم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جیسے علم رمل ہے۔ علم رمل یہ ہوتا ہے کہ شکلیں بنائی جاتی ہیں،
اور اس سے اس کا ہمیں شکل کی صورت میں بیماری کا پتہ چلتا ہے، معاملات کا۔ اسی طرح علم نجوم ہے، علم جفر ہے، اور دیگر علوم ہے، علم الاعداد ہے، تو وہ عدد کی روشنی، عدد کے حساب سے۔ تو ان علوم کے جب ہم ماہرین کو پڑھتے ہیں اور ان کی گہرائی میں جاتے ہیں، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، تو اس وقت جو برج ہے سرطان، یہ نہایت نحس حالت میں، یعنی کہ بالکل نحس حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ علوم کی روشنی میں ہمارے اندازے ہیں، بعض لوگ پھر اس پہ جو نا بیچارے وہ کم علمی کی وجہ سے فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا ہے کہ اپنے علوم کی روشنی میں جو علوم ہمیں اندازے بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ علم تو ہے نا، تو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل حتمی علم جو ہے وہ رب خالق کائنات کا ہے، اور یہ وہ علوم ہیں جن کو اعلیٰ حضرت علم الاعداد کے ماہر تھے، علم جفر کے ماہر تھے، کئی بڑے بڑے اکابر ابھی بھی ہیں اور تھے جو علم رمل کے ماہر تھے، تو علم نجوم کے ماہر تھے۔ تو یہ علوم ہے، تو جو بھی مذہبی طبقہ ہے، عالم ہیں، مشائخ ہیں، پیر ہیں، نعت خوان ہیں، خاص طور پہ علماء ہیں جن کا کام درس و تدریس سے ہے، یعنی کہ جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، تو ان کا جو برج ہوتا ہے وہ سرطان ہوتا ہے۔ سرطان اس وقت انتہائی نحس حالت میں تھا، اور ہوا یہ کہ ایک دم سورج گرہن آ گیا، سورج کو گرہن اس مرتبہ جو لگا ہے وہ آپ کئی سالوں میں اٹھائیں، زوال کے ٹائم گرہن لگنا، یعنی ایک وظیفہ ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں، لیکن بدقسمتی سے جو جادوگر ہوتے ہیں یہ زوال کے ٹائم کچھ کام کرتے ہیں، یعنی معاذاللہ کسی کو کے ساتھ جادو کے معاملات، تو یہ زوال کے ٹائم میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت انتہائی، یعنی کہ آپ کو پتا ہمارے یہاں اسلام میں اس میں سجدہ کرنا حرام ہے کہ زوال کے وقت، اور تلاوت سے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت رکا جائے، لیکن سجدہ کرنا منع ہے، حرام ہے۔ تو اس وقت جو سورج 21 جون کو یعنی اتوار کو جو سورج کو گرہن لگا ہے، اس میں زوال کا وقت بھی شامل ہو گیا، تو یہ ایشیا کا جو ایک تو ایشیا میں خاص طور کراچی، لاہور، اسلام آباد ہم نے دیکھا، یہ ہاں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ایشیا کا خطہ زیادہ ہے، تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ علوم کی روشنی میں اس سے اموات زیادہ ہوں گی، لیکن سرطان کیونکہ نحس حالت میں تھا، سورج گرہن لگ گیا ہے، اس وجہ سے جو مذہبی طبقہ ہے، جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو پیر ہیں، جو مشائخ ہیں، یہ یعنی کہ اس علوم کی روشنی میں سرطان کیونکہ ان کا برج ہے تو وہ نحس حالت میں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ خطرے کی بات ہے۔ بھائی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ان دنوں میں مذہبی طبقے کو بہت دانش مندی سے اور بڑی فکری گفتگو کرنی ہے، یعنی کہ اس وقت ان پر بہت زیادہ ایک کڑا وقت ہے۔ سرطان ان کا نحس، جو ان کا برج ہے وہ نحس حالت میں، پھر گرہن لگنے کی وجہ سے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے مذہبی ایک طبقہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، بڑے بڑے نام گئے، پاکستان کے بڑے بڑے نام ان دنوں میں رخصت ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم، شیخ الحدیث، لاہور میں دیکھ لیں علامہ عبدالتواب اشرفی صاحب، اور کئی مسالک کے بھی بڑے بڑے نام، اہل تشیع حضرات کے طالب جوہری صاحب ہیں، مسلک کے دیوبند کے آپ جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم ہیں، اس طرح بڑی بڑی یعنی کہ جو بھی مسالک سے ہم بالا تر ہو کے بات کریں کہ جو بھی مذہب سے جن کا تعلق ہے، وہ ان کے لیے یعنی کہ وہ بیماری بہت تیزی سے آئیں گی، ان کو اپنے آپ کو بڑا سیف کرنا ہے، کوشش کر کے وہ اپنے وظائف پر خاص توجہ دیں، اور کوشش کر کے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اور اچھے معالج سے رابطے میں رہیں۔ یہ 2-3 ماہ بہت اہم ہے، کیونکہ گرہن کے اثرات رہتے ہیں، بھلے گرہن لگ گیا مگر کئی دن تک اس کے اثرات رہیں گے، اور پھر ان کا اپنا جو برج ہے وہ اس وقت بہت نحس حالت میں کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے علماء کو، مشائخ کو بہت زیادہ اس میں خیال کرنا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بہت اچھے انداز میں شاہ صاحب نے فرمایا، اور یہ دیکھیں بہت سارے سوالات ایسے تھے علماء حضرات مذہبی طبقے کے حوالے سے، ظاہر ہے جہاں جس ملک میں مساجد میں جانے سے روکا جا رہا ہو، ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے 4-4 فٹ کا فاصلہ رکھا جا رہا ہو، تو وہاں پر ایک تو یہ تو عام نوازی کی کیفیت ہے، لیکن جب اس طرح کی اموات ہوتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں اور مزید باتیں آتی ہیں کہ یار مذہب سے تعلق رکھنے والے، ویسے تو بازاروں میں اور شاپنگ مالز میں بڑا رش نظر آ رہا ہے، لیکن جانے والوں کی جو تعداد ہے اس میں مذہبی طبقے سے بہت زیادہ تعداد ہے، جس کے حوالے سے شاہ صاحب نے فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث میں بیماریوں کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ کس انداز میں ہے، اور پھر کیا کوئی یہ لگنے والی بیماریوں کے حوالے سے بھی کوئی حکم ہے، کیا لگ سکتی ہے، چونکہ حدیث میں اس کے حوالے سے واضح احکامات ہیں، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر یہاں گفتگو کرنے کا مجھے بھی موقع فراہم کیا کہ جب ایک وبا کی صورت چل رہی ہے، اور بالخصوص آج کا آپ کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے
کیونکہ لوگ جو ہے نا ایک بے چینی کی فضا ہے، پریشان کن حالات، لوگوں کو کہیں سے تسلی نظر نہیں آ رہی، وبا پھیلی ہوئی ہے، کب ختم اور ہوگی، کیا ہوگا۔ میٹرو ون نیوز نے یہ اہتمام کیا ہے ناظرین کی تسلی اور تشفی کے لیے کہ شاہ صاحب کو مدعو کیا ہے باقاعدہ طور پر تاکہ شاہ صاحب بیٹھیں اور اس موجودہ صورتحال میں جو بے چینی کی کیفیت ہے لوگوں کی اس کو دور کرنے کے لیے روحانی وظائف بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے اور وہ تمام تر انشاءاللہ چیزیں پیش کی جائیں گی، وہ احکامات بتائے جائیں گے جس پر عمل کر کے ہمیں قلبی اور ذہنی طور پر سکون مل سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی ہم اگر اس موقع پر، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں تو ہمیں ایک رہنمائی بھی ملے گی، ہمیں تسلی بخش جواب بھی ملے گا اور ہمارا اس سے حوصلہ بھی بڑھے گا، کیونکہ کنفیوز ہے نا، پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں بیماری کے حوالے سے، یہ جو ابتلا کا دور ہے، اس حوالے سے اگر ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد پاک بالکل واضح ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آزمائش آتی ہے اس میں در حقیقت تمہاری اپنی کچھ کرتوت شامل ہو جاتے ہیں، تمہاری اپنی کچھ بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں، الا یہ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے آزمائش کی صورت بھی ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ اصول تو واضح ہو گیا کہ اگر ہم ابتلا میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری کچھ کوتاہیاں، کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ایک تو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا، بیماری کا جو عنصر ہے وہ آیا اس میں بندے کے اپنے اسباب یا اپنی بد احتیاطی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے سورہ شعراء کے اندر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی آپ نے یہ ایک نقطہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بدن کو سلامتی عطا کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، لیکن بندے کی اپنی بد احتیاطی یا اس کی اپنی بہرا روی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب عام لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، انبیاء بھی، دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء جیسی ہستیاں ہیں، ان پر جو بیماری آتی ہے وہ بطور آزمائش آتی ہے، ان کے درجات میں بلندی کے لیے آتی ہے، لیکن جو عام لوگوں پر بیماری ہے وہ زیادہ تر ان کی اپنی بے راہ روی کی وجہ سے، بد احتیاطی کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی بہت ساری بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں ہے، جیسے ابھی کرونا کا کہا جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہے، تو قرآن و حدیث سے تو ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد اس آپ کے جواب کو مکمل کریں گے چونکہ وقفہ ہے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بزم عقیدت میں موجود جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، عصری موضوع ہے، اور وہ ہے وبائی امراض کے حوالے سے، اور پھر سورج گرہن کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں وہ جو کنفیوژن تھی ہمارے ذہن میں، بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات دیے۔ علامہ صاحب جواب مکمل فرما دیتے ہو کہ انتہائی اہم سوال ہے جو شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی ہاں، میں اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جیسے ابھی کرونا کے حوالے سے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب اس کی ویکسین تیار ہوگی، کب ہمیں اس بیماری سے شفا مل سکتی ہے، اس کے لیے اسباب کیا ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، اور فرمایا جب وہ دوا اس بیماری کے موافق آ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریوں کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں، اس کے لیے جواب یہ ہے کہ انسانی علم اس کی ابھی وہاں تک رسائی نہیں ہے، انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا ہے۔ اچھا، آپ کے سوال کے اندر ایک دوسری بات شامل تھی کہ آیا یہ جو بیماریاں ہیں، جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ جس کو کرونا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے دور چلے جاؤ۔ دیکھیں احادیث میں دونوں طرح کی بات ہے، بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اہل علم سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ احادیث میں یہ بھی آیا لا عدوہ ولا سفرا ولا حامتا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی سفر کی حقیقت ہے، اور نہ ہی الو کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ اب یہاں پر تو یہ فرما دیا گیا کہ بھائی بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی، لیکن ایک حدیث پاک کے اندر جو بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تندرست شخص کو بیمار کے پاس نہ لے جاؤ۔ اب دیکھیں دونوں میں ہمیں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ جہاں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں ایک تصور چل رہا تھا لوگوں کا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک بیماری دوسرے کو اپنی تاثیر کی وجہ سے لگتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فعل کا کوئی دخل نہیں۔ تو آپ نے اس بد عقیدگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اس لحاظ سے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک ایک وائرس دوسرے کو لگ سکتا ہے اسباب کے تحت،
وہاں آپ نے فرمایا کہ ایک تندرست شخص کو بیمار کے پاس نہ لے جاؤ. اب یہ احتیاطی تدابیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تندرست شخص کو بیمار کے ساتھ رکھتے ہیں, اختلاط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری اس میں بھی پیدا فرما دیتا ہے. اس کو ایک اور حدیث پاک میں بھی واضح کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جذام کی بیماری ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو. لیکن دوسری حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام خود جذام کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, اسے کھانا کھلاتے ہیں. اب ان دونوں کا بھی ایک پس منظر ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو جذام کا بیمار ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے کہ تم اس کو حقیر سمجھو, اسے الگ کر دو, اس سے نفرت کرنے لگ جاؤ. لیکن دوسری حدیث پاک میں یہ بھی تصور واضح کر دیا کہ بعض بیماریاں وہ ہیں جو متعدی ہو جاتی ہیں, اسی لیے فرمایا جذام کی بیماری سے دور بھاگو. اور اسی طرح حضرت ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کے اندر نہ داخل ہو, لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں. یعنی ایک طرف تو احتیاطی تدابیر بتائی کہ آپ خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اس علاقے میں نہ جاؤ, اس کا مطلب ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری طرف یہ فرمایا کہ اس علاقے والے وہاں سے باہر نہ نکلیں, یعنی وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, اور یہ کہ وہاں سے بیماری کو لے کر دوسرے علاقے میں منتقل نہ ہو. یعنی یہ تمام تر روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں بیماریاں بعض متعدی بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کو لگ بھی سکتی ہیں, اس میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بیماری کے جو اس تک ہماری رسائی نہیں دوا تک کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اصل میں ہم چونکہ دین سے دور ہیں اس لیے بہت ساری کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں, لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا, اب یہ کیا دنیا رہے گی نہیں رہے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ نے ہر چیز میں شفا رکھی. اچھا, میں شاہ صاحب کی خدمت میں اس لیے حاضر ہو رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے متعدد لوگوں کا اور بڑے خاص لوگوں کا کرونا کے حوالے سے علاج بھی کیا, ظاہر ہے اوراد و وظائف بھی بتاتے ہیں اور بھی چیزیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں جو شاہ صاحب کیا فرمائیے, جو وبائی مرض ہے جو کرونا ہے اس میں آپ نے ماشاءاللہ علاج بھی کیا اور اس کے علاوہ لوگ شفا یاب بھی ہوئے 2 دن میں ماشاءاللہ, نیگیٹو آیا لوگوں کا. تو یہ جو پریشانی ہے, یہ جو بیماری ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے سب کی آپ تک رسائی تو ہے نہیں, لیکن سننے دیکھنے والے تو ہمارے ہزاروں لاکھوں میں, کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ ایسے بہت, ویسے تو اس پہ پورا پروگرام ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک طویل اس کے لیے وقت, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. 2 چیزیں, ایک ہم آتے ہیں کیونکہ میرا حکمت سے گہرا تعلق ہے, میں بہت زیادہ طباء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, کتب پڑھتا ہوں. تو اور دوسرا ابھی حال ہی میں کیونکہ رحمان فاؤنڈیشن اس میں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہے, تو انہوں نے مجھے پیٹرن چیف بنایا ہے, ریسرچ پلس, تو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بیٹھنا بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی ساہیوال گیا تھا, لاہور گیا تھا, کچھ ہاسپٹل کا سلسلہ میں, تو 2 بنیادی چیزوں کی طرف آتے ہیں. ایک طرف علاج جو ظاہری علاج ہے بھائی, اور ایک طرف آتے ہیں ہم روحانی علاج, یعنی کہ قرآن, آیات اور دعاؤں کے ذریعے. تو پہلا آ جائے جن کو کرونا ہو چکا ہے, خدا نہ خاصا جن کا پوزیٹیو آ گیا اور وہ چاہتے ہیں جلدی شفا یاب ہو جائے, تو اس کے لیے بہترین ایک قہوہ ہے. پہلے تیز پات کا پتا, تیز پات آدھا پتا لے لیں, اور 2 یا 3 لونگ, اور تیسرا 1 چٹکی دیسی اجوائن. یہ تینوں آسانی سے مل جاتی ہے. تیز پات کا پتا آدھا, ایک شخص کے لیے بتا رہا ہوں یہ قہوہ, اور ایک وقت کا ہے, ایک وقت ہے. تیز پات کا پتا آدھا, اور 2 یا 3 لونگ, اور تیسرا 1 چٹکی دیسی اجوائن. 3 کپ پانی میں اتنا پکائیں 1 کپ رہ جائے. پانی کوشش کر کے وہی منرل واٹر, صاف ستھرا پانی ہو, یعنی عام 3 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے, چھان لیں. اب اس میں اگر اچھا شہد آپ کو مل رہا ہے تو آپ شہد استعمال کر لیں, ورنہ گڑ ڈال دیں. صبح ناشتے کے بعد 1 کپ لے لیں گرم دلا, اور 1 رات کو لے لیں. یہ یقین کریں الحمدللہ شفا اللہ نے دینی ہے. ظاہری طور پر اس کی تاثیر یہ دیکھیے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی حصے کے اندر کسی نیگیٹو چیز کو نہیں رہنے دیتے, کوئی جراثیم نہیں رہنے دیتے. یعنی جراثیم کش ہے, یعنی اینٹی جراثیم ہے. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو گلے میں, ناک میں, گلے میں, سینے میں کوئی بھی چیز ہوگی, ایک تو سینے کو جکڑ ریشہ نہیں ہونے دیتے, بادی نہیں ہونے دیتے, بلغم نہیں ہونے دیتے, دماغ کو واش کر دیتا ہے. تو یہ آپ کو بالکل ہر طرح سے کلیئر کرے گا. تو یہ الحمدللہ جو کرونا کے پیشنٹ ہیں جن کو مثبت آ چکا تھا, ان کو ہم نے اس طرح یہ 2-3 دن قہوہ پلایا. 2-3 دن کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو ان کا نیگیٹو آیا ایک طرف. اب اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج, یہ یاد رکھیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں شفا ہے. اب ہمارے اعتقاد اور یقین میں کمی آتی جا رہی ہے, کیونکہ شفا من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے. ادویات وسیلہ ہیں, اللہ چاہے تو بغیر باپ کے
بچہ پیدا کر دے گا. ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. اللہ تبارک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ خالق کائنات یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ چاہے تو سمندر سے اپنے چاہنے والوں کو راستہ بھی دے دیتا ہے، اور جن کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو وہی سمندر مل کر پکڑ بھی کرتا ہے. وہ چاہے تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن خالق کائنات نے اپنی گرفت بتائی، اپنا کنٹرول بتایا کہ میں خالق اور مالک ہوں، ہر شے میرے قبضے قدرت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی پرندے کے اندر یا کسی بھی طرح کی کوئی نسل جو حیوان کے اندر انسان کی افزائش نہیں ہو سکتی، لیکن یونس علیہ السلام کئی عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے رزق دیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو یہ سب سے پہلے اپنے رئیس بھائی بنیادی چیز ہے یقین، بلیف. بلکہ مچھلی کا پیٹ تو علماء بتاتے ہیں کہ وہ مسجد بن گیا تھا ان کے لیے، اس میں عبادت کیا بات، یعنی اللہ نے بتایا جو چاہے. تو اب یہ کہ ہمارا بلیف، ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو اب اس بیماری کے لیے میں الحمدللہ دعا حزب البحر، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آپ یقین کریں ایک بہت بڑی فیملی، 2-3 بڑی فیملی، اچھا عام عملان یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا ورنہ سارے ادارے پہ رش لگا دیں، جہاں جہاں چاہنے والے پتہ کیا ہے ہم گئے. دعا حزب البحر اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رضا رضا ہو جاتے. تو قرآن پاک اس میں آیات قرآن کی بھی شامل اور حدیث کی دعائیں بھی ہیں. حزب البحر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہم چھٹے مارتے ہیں تو ماشاءاللہ مریض شفا یاب ہوتا ہے. اب مریض کو کیا کرنا ہے؟ مریض کو ایک تو کعبہ بتایا، دوسرا سورہ مؤمنون 18واں پارہ، یہ کورونا کے لیے. اور آگے ایک چیز اور آ رہی ہے، ڈاکٹر اب بتا رہے ہیں کہ ڈبل ٹائیفائڈ. اچھا تیسرا بھی جولائی اگست آگے آ رہا ہے، اس میں جو ہے ڈینگی کا مسئلہ آ رہا ہے. تو طرح طرح کے امراض، یہ ہماری شامت اعمال بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ ہماری شامت اعمال بھی اور نیک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہے. تو ہمیں بالکل اٹینشن رہنا ہے. زندگی کو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو موت، زندگی اس نے دی ہے تو موت بھی آنی ہے برحق موت. لیکن زندہ رہتے ہوئے خوف و ہراس کا شکار ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ایک بہت بری بات ہے جو کہ میں عام طور پر دیکھ رہا ہوں. نہ جانے کتنے لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ متاثر ہوئے ذہنی طور پر اور ان کے دل کا دورہ پڑ گیا. ایسے بھی لوگ بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ نہ جانے ہماری شاید عمر بہت زیادہ ہے. بھائی موت تو اللہ کی جانب سے، وہ تو ایک دن آنی ہی آنی ہے. خوف سے اگر مر جائے تو وہ اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اگر دنیا سے گزر جائے تو زیادہ اچھا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. وبائی امراض کے حوالے سے آج انتہائی اہم پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں روحانی طور پر بھی اس میں عالمی روحانی اسکالر علامہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، جو کہ علاج بھی بتا رہے ہیں، روحانی علاج بھی، طبی طور پر بھی. اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اویئر کیا جا رہا ہے. محمد فاخر قادری مناجات پیش کریں گے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، درود پاک کی قبولیت کا وقت ہے، جمعۃ المبارک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. محمد فاخر قادری. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں
رب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا اللہ نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علامہ صاحب سے میں صرف پیغام لینا چاہوں گا۔ علامہ صاحب کیا فرمائے گا، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح کا طرز عمل اختیار کریں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوں؟ آئسولیشن اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایک سوشل ڈسٹینس ہے یہ اس نے بہت دوریاں، ویسے ہی ہم دور تھے، قریب تو پہلے بھی نہیں تھے آپ کو معلوم ہے، لیکن اس سے اور بھی زیادہ لوگ جو دور تھے وہ تو دور سے بہت دور ہو گئے۔ کیا فرمائیے گا؟ بالکل، ایک تو صورتحال یہ ہے کہ دوریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن فی الوقت جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے دو طرح کے کریکٹر یا دو طرح کے کردار اس وقت معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اس مشکل صورتحال میں لوگوں کے مددگار بن رہے ہیں اور لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کرداروں میں سے وہ کردار کہ جو لوگوں کی ضرورت کے وقت ان کے کام آ رہے ہیں وہ تو قابل عزت بھی ہیں، قابل فخر ہیں، قابل تقلید ہیں، لیکن جو لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ قابل مذمت ہیں۔ میں یہاں پر بس ایک مثال پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایک ایسا دور آیا، قحط پڑ گیا، لوگوں کی ضرورتیں بڑھ گئی، اناج ختم ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملک سے اپنی عوام کے لیے اناج منگوایا، لیکن اس اناج کے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ سرکاری سطح پر وہ مال آتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے اس سے پہلے پہنچ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنا یہ سارا مال ہمیں مہنگے داموں ڈبل قیمت پر فروخت کریں تاکہ ہم عوام کو فراہم کریں۔ آپ نے کہا آج تو نفع کمانے کا دن ہے، لوگوں کی ضرورت کا وقت ہے، تو یہ مال میں آپ کو دگنا قیمت پر نہیں دوں گا، مجھے بہت زیادہ پروفٹ چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور فری میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج پروفٹ کمانے کا دن ہے۔ آپ نے کہا ہاں پروفٹ تو کما رہا ہوں، کیونکہ یہ میں وہ پروفٹ کما رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں بانٹ کر کے جو ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سامنے ان چیزوں کو رکھ کر، ان کرداروں کو رکھ کر اس کی تقلید کریں اور یہاں دنیاوی پروفٹ کے بجائے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی بات، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ اب میں علامہ صاحب سے، میں شاہ صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ابتدا میں نے ایک بات کہی، یقیناً آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ آیا نور القرآن کیا کام کر رہا ہے، کن خطوط پر کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اور مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسے نیک کاموں میں دست و بازو بنیں اور ان کاموں کو کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ شاہ صاحب یہ نور القرآن کے نام سے جو ایک ادارہ ہے کن کن جہتوں میں کام کر رہا ہے، کس کس ڈپارٹمنٹ میں؟ چونکہ آپ نے مجھے بتایا، میں چاہتا ہوں ناظرین تک بھی یہ بات جائے۔ اچھا قبلہ، تم خالی صرف کراچی میں نہیں، ہم چاروں صوبوں میں بلکہ کشمیر میں بھی اپنا یہ یعنی اس پہ ہم اس پہ پلاننگ شروع کر دی ہے۔ کراچی سے ہم لاہور کی طرف تو چلے گئے ہیں، تو اس میں کراچی سے ہم نے آغاز کیا۔ ہمارے پاس جامع نور القرآن ہے، میں آیا ہوں وہاں پہ، ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ جو بچہ حفظ کر رہے ہیں ہم ان کو مڈل کرا رہے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں جب بچہ 5 پارے حفظ کر لیتا ہے اس کو پھر 5 6 7 8 تک لے کے جاتے ہیں، اور اچھے اور اچھے ٹیچر ہیں، یعنی جو ہائی فائی اسکول میں پڑھاتے ہیں، یعنی کہ جن کا نام ہے ان کو ہم ٹیچر رکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 8 سے 4 ان کو حفظ کے ساتھ 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹے ہم نے ابتدائی طور پہ رکھے،
پھر یعنی مین یہ کہ ہم مڈل ساتھ کرا رہے ہیں اور ہمارے بچے پوزیشن ہولڈر ہیں نمبر 1. دوسرا جو بچے ماشاءاللہ ہمارے پاس عالم بن رہے ہیں, ہم آگے ہمارا پروجیکٹ ہے نور حمزہ کالج کی طرز پر کہ ہم ان کو 9 میٹرک FA BA کرائیں. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے جگہ کے لیے ہم ماشاءاللہ ٹوکن دے چکے ہیں 2. تیسرا یہ ہے کہ جو بے روزگار طبقہ, آپ کو پتا ہے اس وقت بے روزگاری تو بہت کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ, تاکہ ہم ویب ڈیزائننگ ایسے کورس کے غریب طالب علم وہ کر کے اسٹوڈنٹ ارننگ شروع ہو جائے اور باعزت روزگار. اس کو گھر پہ ہم سسٹم لگا کے دیں گے. جو یتیم بچے ہیں ان کو گھر میں ہم لیپ ٹاپ ایک سسٹم بنا کے دیں گے تاکہ وہ یہاں سے سیکھنے کے بعد جو یتیم بچے ہیں, جو فقراء مساکین, خاص طور پہ جو غریب ہیں بیچارے سفید پوش ہیں, عزت اور وقار کے ساتھ, یعنی اس کو ہم نیلام نہیں کریں گے, ان کی تصویریں نہیں بنائیں گے, ان کو انشاءاللہ ہم گھروں پہ روزگار بھی دیں گے. اور پھر انگلش لینگویج, عربی لینگویج, چائنیز کورس, پھر خاص طور پہ آن لائن پوری دنیا میں یہ IT ڈپارٹ ہمارا ماشاءاللہ بالکل تیار کھڑا ہے. دوسرا اب ہے میڈیکل. آپ اچھی جو ہے وہ یعنی ہیلتھ کا نظام ہمارا اچھا ہو, جس کو میڈیکل, تو ماشاءاللہ سیدہ خدیجہ کبریٰ میڈیکل سینٹر یہ ہمارے 5 صوبوں میں نام بھی کیسے اور سیدہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ کیا بات ہے. ہے. تو تیسرا یہ کہ اچھا پانی, میں اور آپ اچھا پانی پیتے ہیں. آب شفا آر او پلانٹ, یہ ہر جگہ ہمارا دسترخوان ہے اہل بیت, اس میں عزت اور وقار کے ساتھ ہم انشاءاللہ جو غریب طبقہ ہے ان کو انشاءاللہ کچا راشن بھی دیں گے, ساتھ ان کو اگر کھانے کی سہولت ہے تو وہ بھی کریں گے. تو یہ پروجیکٹ کراچی سے ہم 5 صوبوں میں لے کے جائیں گے. اچھا, اس پر ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے. اب 2-2.5 منٹ رہ گئے, اس پر میں چاہتا ہوں دعا شامل کر لیں. شاہ صاحب دعا فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت بڑی رقت کے ساتھ دعا ہوتی ہے. ہر پروگرام میں انشاءاللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آپ جو ہے اپنے سوالات بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو میٹرو 1 کے اس پر ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ انہیں بھی شامل کریں گے. دعا شامل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ. بس یہ ذہن میں رکھیں, جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جمعے کا مبارک دن ہے, انشاءاللہ قبولیت کا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اے خالق کائنات, اے رب ذو الجلال, یا رب البیت العتیق, اے رب کعبہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, تیرے محبوب کے غلام پریشان ہیں, تیرے محبوب کی امت در بدر ہے. اے اللہ, ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مکان کا کرایہ نہیں ہے, غریب فقراء مساکین بلبلا اٹھے ہیں. اے اللہ مولا کریم, لوگ در بدر ہیں, پریشان حال ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھ سے فریاد کرتے ہیں, تیرا دست دامن اے اللہ, تجھ سے تیرے آگے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. اے مولا, تو خالق ہے, تو مالک ہے. یا علام الغیوب, یا قاضی الحاجات, یا شافی الامراض. اے پیارے اللہ, اے خالق کائنات, ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے, ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے, ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے, ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے, ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے, ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے, ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے. اے اللہ, اس وبا سے عالم اسلام کو, پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ. جو گھروں میں, ہسپتالوں میں مریض ہیں, سب کو شفا عطا فرما. میٹرو نیوز کی پوری ٹیم کو شاد اور آباد رکھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.